کی قوم ہے اور علامہ اقبال کے پیروکار ہیں۔ پاکستان سے متعلقہ ایک موضوع جو اہم ہے، جسے زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، عافیہ صدیقی ایک خاتون ہے پاکستانی، جو 20 سال پہلے امریکہ ان کو گرفتار کر کے اغوا کر کے لے گئے اور انہیں امریکہ میں جیلوں میں دہشت گردوں کی معاونت کے جرم میں جیل میں رکھا ہوا ہے، سزا دی ہے، 86 سال سزا سنائی ہے ان کو، اس خاتون کو، اور 20 سال تک قید گزارنے کے بعد اب ان کی بہن گئی ہیں ان سے ملنے کے لیے، اور جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد گئے ہیں وہاں اور ان سے مل کر آئے ہیں۔ خوب یہ بہت اہم موضوع ہے۔ یہ خاتون اس وقت جو جہادی ماحول ضیاء الحق نے بنایا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے، اس جہادی نظام نے بڑھ کر ترقی کی، وہ جہادی نظام، وہ جہادی ماحول دہشت گردی کا ماحول بن گیا، وہ مجاہدین دہشت گرد بن گئے، اور ان دہشت گردوں نے پھر پاکستان کو بھی تباہ کیا، افغانستان کو بھی تباہ کیا، باقی ممالک بھی اور جگہ جگہ، اور ان کے ذمہ امریکہ میں 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا نیو یارک کے اندر، 2 امریکی بڑی عمارتیں، برج اقتصادی نوعیت کی، وہ جہاز ٹکرائے ان کے، اور انہوں نے کہا یہ القاعدہ نے کیا ہے یہ حملہ، اور پھر اس کے بعد افغانستان پر حملہ ہوا اور پکڑ دکڑ شروع ہوئی، اور ان کے بقول وہ دہشت گردوں کا گروہ پکڑا انہوں نے، کچھ کو گوانتانامو جیل میں جا کر بند کیا جو ابھی تک ہیں بعض، اور بعضوں کو لے کر گئے۔ یہ بہت ہی غم انگیز داستان ہے۔ یہ خاتون اور اس جیسے اور سینکڑوں لوگ پرویز مشرف نے فروخت کیے ہیں امریکہ کے ہاتھ، کم دام سستے داموں فروخت کیے ہیں۔ پرویز مشرف سے پہلے ایک اس نواز شریف کی حکومت تھی، اس حکومت میں ایک شخص امریکیوں کو مطلوب تھا، اس نے امریکی CIA کے 2 ایجنٹوں کو قتل کیا تھا، بلوچستان کا تھا، ایمل کانسی۔ وہ شخص امریکہ کو مطلوب تھا، ابھی یہ ٹوئن ٹاور 9/11 وغیرہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، اور انہوں نے یہ دہشت گرد اپنا مطلوبہ پاکستانی تھا، انہیں چاہیے تھا CIA کو، وہ خود بھی CIA کا ایجنٹ تھا ایمل کانسی، کسی اپنی رقابت میں، حسادت میں یا اندرونی جھگڑے میں CIA کے ایک ایجنٹ نے دوسرے CIA کے 2 ایجنٹ مار دیے تھے پاکستان میں۔ اس کے جواب میں انہیں ایمل کانسی چاہیے تھا، اور وہ انہوں نے ڈھونڈ لیا کہ پاکستان میں ہے، پکڑ لیا، اب اسے یہاں سے لے کے امریکہ جانا تھا۔ اسے امریکہ لے جانے کے لیے انہوں نے یہ باقاعدہ امریکی کانگریس میں یہ بحث ہوئی تھی، جو میڈیا میں آئی تھی، ساری دنیا نے سنی تھی اس وقت یہ گفتگو، بل پیش کیا CIA نے ایمل کانسی کو پکڑنے میں $20,000 خرچ ہوئے ہیں امریکی اس زمانے کے، انہوں نے بل پیش کیا کہ $20,000 امریکی اس ایمل کانسی کو پکڑنے میں لگے ہیں۔ یہ پاکستانی تھا، امریکی نہیں تھا۔ تو اس وقت ایک ان کے کانگریس کے نمائندے نے بہت گندی گالی پاکستان کو دی تھی، جو ساری دنیا نے سنی، اور پاکستانی خوب معزوز ہوئے سن کر، کوئی احتجاج کچھ بھی نہیں کیا، وہ ریکارڈ میں ہے وہ گالی۔ اس نے شدید مخالفت کی کہ یہ 20,000 تم نے ضائع کیے ہیں، امریکی بیت المال کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی تو پاکستانی تو وہ ہیں جو $200 میں اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ اس امریکی ملعون نے یہ جملہ کہا تھا، جو ابھی بھی
ریکارڈ میں ہے، اخباروں میں آیا تھا کہ پاکستانی تو وہ قوم ہے جو $200 میں ماں بیچ دیتے ہیں، تم نے $20,000 کیوں خرچ کیے ہیں؟ اس $20,000 کی انہوں نے تفصیل بتائی تھی کہ یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں، جس میں سے انہوں نے بتایا تھا کہ $5,000 پاکستان کے وزیر اعظم کو دیے ہیں، نواز شریف کو۔ $5,000 ایک پاکستانی کو پکڑنے میں وزیر اعظم نے لیے ہیں۔ کتنا گھٹیا کام ہے، ملک کا وزیر اعظم ایک پاکستانی کو پکڑوانے میں $5,000 رشوت لے رہا ہے CIA سے۔ اس قدر پست ہیں، اس قدر گھٹیا ہیں، اس قدر حقیر لوگ ہیں یہ۔ پھر بعد میں جب 9/11 ہو گیا تو $5,000 اور $200 بھی ختم ہو گئے۔ اس وقت وہ لسٹ دیتے تھے ان کو، پرویز مشرف کو، کہ یہ پاکستانی ہمیں چاہیے، اور یہ انہیں مفت میں یہ فراہم کرتا تھا۔ معروف تھا اس وقت کہ انہوں نے 8 بندے مانگے تھے پاکستان سے، لسٹ دی تھی 8 آدمی جن کے نام کے ساتھ عثمان یا ایسا کوئی نام تھا ان کا، عثمان نام کے 8 آدمیوں کی لسٹ مانگی تھی۔ اس نے تقریباً 800 آدمی عثمان نام کے پکڑ کے دے دیے اس کو کہ ہمیں نہیں پتہ ان میں سے کون سے ہیں، خود ڈھونڈ لو۔ جہاز بھر بھر کے جانوروں کی طرح پاکستانی پرویز مشرف فروخت کرتا تھا۔ انہی میں سے یہ خاتون بھی ہے۔ امریکہ نے ان پہ یہ الزام لگایا تھا یہ دہشت گردوں کی ساتھی ہے۔ وہ ممکن ہو کہ یہ ان کو مالی معاونت دیتی تھی اور امریکیوں کے قتل میں ملوث ہے اور اس طرح، لیکن اگر مجرم ہے پاکستانی، اس نے کوئی بھی جرم کیا ہے، جیسے کوئی بھی کسی ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو اس کی جرم کی نوعیت کے مطابق اس ملک کے اندر ہی اس کو سزا ملتی ہے۔ یہ جرم اگر عافیہ صدیقی نے کیا تھا تو پاکستان میں کیا تھا، وہ تھی بھی پاکستان میں، اور اسلام آباد سے اس کو انہوں نے، پرویز مشرف نے حوالے کیا عافیہ صدیقی کو، اور وہ اٹھا کے اس کو جیل میں لے گئے، افغانستان جیل میں لے گئے۔ چند دن بعد اس کو ہوش آیا، وہاں سے اس کو اٹھا کے امریکہ لے گئے، وہاں سے اس پہ جا کے مقدمہ چلایا ایک طرفہ، اور 86 سال اس کو قید ہو گئی۔ بچوں والی تھی، اس کے بچے بھی اس سے الگ کر دیے گئے، اور پھر اس کے بعد یہ گل سڑ رہی ہے وہاں پر۔ اب اس کی بہن ملنے گئی ہے اور سینیٹر پاکستان کا ملنے گیا ہے۔ یہ بہت ہی پاکستان کے لیے شرمناک بات ہے کہ فروخت کیے گوانتانامو بے میں۔ اگر وہ مجرم تھے ان پر کیس چلنا چاہیے تھا پاکستان کے اندر، انہیں سزا ملنا چاہیے تھی، اور تمام دہشت گردوں کو سزا ملنی چاہیے، خواہ انہوں نے دہشت گردی کی یا افغانستان میں، پاکستان میں کسی کے خلاف بھی دہشت گردی کی ہے، ان کو یہاں سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن یہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے کسی دہشت گرد کو سزا نہیں دی۔ امریکہ کو جو مطلوب تھے وہ فروخت کیے، یا اقتدار کے بدلے، یا ڈالر کے بدلے، یا پیسوں کے بدلے، اور اس طرح یہ ناموس اپنی بیچتے رہے یہ پاکستانی، اور بیچنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، شرم نہیں آتی ان کو۔ اور آخر کار جو انہوں نے آخری اثاثہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے بیچے ہیں IMF کے ہاتھوں، اور جس معاہدے میں بیچے ہیں اس نے وہ پیسہ بھی نہیں دیا۔ کل ہمارے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ جس قرضے پہ جھگڑا تھا IMF سے، ہم کہہ رہے تھے ہمیں دو، وہ نہیں دے رہے تھے، وہ ہم نے ختم کر دیا، یعنی قرضہ لیے بغیر ہی ختم کر دیا پاکستان نے کہ نہ دو، یہ قرضہ ہمیں نہیں چاہیے، یا وہ دیتے نہیں ہیں۔ رکا ہوا مسئلہ کہاں پر ہے یہ نہیں بتاتے۔ رکا ہوا یہ مسئلہ تھا کہ انہوں نے جو لکھ کے دیا ہے IMF کو کہ پاکستان اگر دیوالیہ ہو گیا، قرضے واپس نہ کر سکا، تو ہم کیا کیا چیزیں IMF کے حوالے کریں گے، اس میں ایٹمی ان کے اثاثے ہیں، یہ انہوں نے لکھ کے دیے ہیں، جو ابھی تک اظہار نہیں کرتے۔ پچھلے ہفتے ایران میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایران میں 3 مردوں کو پھانسی دی گئی، سزائے موت دی گئی۔ جرم ان کا یہ تھا کہ وہ ایران کی لڑکیاں، جوان لڑکیاں دبئی اور عرب ملکوں میں
بیچتے تھے، سمگل کرتے تھے، فروخت کرتے تھے ہوس بازوں کے ہاتھوں. جنسی شہوت رانی کے لیے انہوں نے ایک نیٹ ورک بنایا ہوا تھا. گھر سے جو آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں بھاگ جاتی ہیں، یا وہ لڑکیاں جو زیادہ لالچی ہوتی ہیں، ان کو یہ اس لیے کہ آپ کو لے جائیں گے وہاں، ملازمت دیں گے، آپ کی شادیاں امیر شیخوں سے کروائیں گے. اس طرح پاکستان کے بھی اندر ہو رہا ہے، قدیم سے ہو رہا ہے، اور ایران کے اندر بھی. بار کہ وہ ایرانی گینگ پکڑا گیا اور انہوں نے یہ لڑکیاں بیچنے والوں کو سزائے موت سر عام دی، سب کے سامنے. تو پاکستان یہ کام کرے نا. عافیہ صدیقی کو جنہوں نے پیسے لے کے یا پیسوں کے بغیر اقتدار کے بدلے میں بیچا، ان کو لٹکائیں نا، یہاں بھی سزائے موت دیں ان کو یہاں پر. کیوں انہوں نے یہ حرکت کی ہے؟ لیکن مجرموں کو پاکستان میں کوئی چھیڑتا نہیں ہے. دہشت گردوں کے خلاف بات کرتے ہیں، دہشت گرد بنانے والے، ان کے خلاف کوئی نہیں بولتا کہ یہ کام کس کا ہے، اصل مجرم کون ہے یہ. اور ابھی جو حالیہ واقعات ہیں ان میں بھی یہی مسئلہ ہے. حالیہ واقعات میں جو 9 مئی کے بعد ایک نیا